آقا فرماتے ہیں القما کی ماں اے ام القما، یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ، جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو تو جہنم کی آگ میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اور فرمایا جب تک تو اس سے ناراض رہے گی اس کی کوئی عبادت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر تم ناراض ہو القما کی ماں اس سے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ جب تک تم راضی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا آقا اگر میرے بیٹے کی آخرت اسی پر ہے تو آپ گواہ رہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ مالک کہتے ہیں ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا، ادھر القما پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ جب پھر نماز جنازہ پڑھی گئی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب ان کو دفن کر دیا گیا، حضور نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا اے انصار و مہاجرین کان کھول کر سن لو، جس سے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس کی نہ عبادتیں قبول فرمائے گا نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول فرمائے گا۔ جس سے ماں باپ ناراض ہے، آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی؟ کبھی ٹٹولنا، ایک ایک گھنٹہ کس کس سے بات، دوستوں سے، اس سے اس سے، موبائل پہ لگے رہتے ہو۔ کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بھی جا کے بیٹھتے ہو؟ ماں باپ انتظار کرتے میرا بیٹا آئے گا تو خیریت پوچھے گا، اولاد کو خیریت پوچھنے کی بھی فرصت نہیں۔ ناجائز تعلقات ہو گئے تو گھنٹوں بات کر رہے ناجائز رشتوں کے لیے، اور وہ ماں باپ کا مقدس رشتہ جسے قرآن مقدس کہتے ہیں ان سے بات کرنے کی فرصت نہیں۔ بیوی کو گھمانے برابر پارکوں میں لے جانے سنڈے، کبھی ماں باپ کو بھی لے گئے؟ جو ماں باپ کا دل نہیں ہے انہیں کیوں عزت نہیں دی جاتی؟ بیوی کو لے جاتے ہیں، کہتے ہیں شو روم چلو تمہاری پسند کے کپڑے نکالو۔ کبھی ماں کو بھی لے گئے، باپ کو بھی کہ تمہاری پسند کے نکال۔ کہتے ہیں بڑھاپے میں کیا ہے یہ تو کچھ بھی پہن سکتے، کیوں بوڑھوں کا دل نہیں ہوتا؟ جب ہم بچے تھے شعور نہیں تھا، ہمارے ماں باپ تھے تو ہم جس چیز پہ انگلی رکھ دیتے تھے وہ چیز دلا دیتے تھے۔ آج ان کا حق ہے ان کی عزت کرو، ان کو اچھے لباس پہناؤ، ان کو اچھے کھانے کھلاؤ، ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کے پاس بیٹھو۔ جیسے بچپنے میں ہم ماں باپ کو ڈھونڈتے تھے، اب بڑھاپے میں ماں باپ ہمیں ڈھونڈتے ہیں۔ بچپنے میں جیسے ہم ماں باپ کے لالچی تھے ویسے بوڑھے ماں باپ سوچتے میرا بچہ آئے گا تو بیٹھے گا۔ اس باپ کے دل سے پوچھو جب اس کا بیٹا ہاتھ چوم کے اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوگا، ورنہ کچھ کر لو سوائے جہنم کے ایندھن کے کچھ نہیں بننا۔ اس لیے آج گھر جا کے سب سے پہلا کام یہی کرنا، پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب سے ہاتھ رحم کرے۔ اللہ فرماتا ہے گناہ کبیرہ سے بچو گے ہم تمہارے دوسرے جرائم یوں ہی معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت کا ٹھکان جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ ہماری سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے آپ وابستہ ہوں گے، اگر آپ وابستہ ہوں گے اس طرح کی باتیں آپ کو سیکھنے ملے گی۔ محفلوں میں اجتماعات میں شرکت کیجیے، آپ شیہور والے بھی یہاں پہ برانچ کو مضبوط کریں، آس پاس سے جو آئے وہ اپنے علاقوں میں برانچز قائم کرنے کے لیے ہمارے عبدالرزاق بھائی اور جو ہمارے مبلغین ہیں اس سے کانٹیکٹ بڑھائیں، تعلقات پیدا کریں تاکہ خود بھی سنوریں دوسروں کو بھی سنواریں، خود بھی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، دوسروں کی زندگی کو بھی بدلیں۔ اور الحمدللہ بفضلہ تعالی باذن اللہ اب چونکہ کووڈ کی وجہ سے 2-3 سال تک بڑے اجتماع بند ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے، اور اب بڑے اجتماع شروع ہو گئے ہیں، تو ماشاءاللہ 25 اور 26 فروری کو پھر سے ایک مرتبہ بھاؤ نگر کی سرزمین پر سالانہ سنی 2 روزہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ پھر سے اجتماع کی بہاریں شروع ہو رہی ہے۔ اب اللہ پاک کرے کہ کہیں کووڈ نہ آئے، اب کووڈ کو خود کووڈ ہو جائے اور وہ قبرستان چلا جائے، اس لیے کہ جب موت کو بھی جب موت ہے تو اللہ کرے کووڈ کو بھی کوئی کووڈ ہو جائے اور وہ یہاں سے چلا جائے، ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ میں کہتا ہوں لوگ توبہ کر لیں تو سارا کام ہی بن جائے۔ توبہ کرتے رہو، بار بار کرتے رہو، اللہ کو مناتے رہو۔ 25-26 فروری یاد رکھیں، شادی وغیرہ کا پروگرام اس دن نہ رکھیں، دوست احباب کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں آپ سب کو شرکت کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 25 کو سنیچر کے دن خواتین کا عورتوں کا اجتماع ہوگا اور 26 کو اتوار کے دن مردوں کا اجتماع ہوگا۔ اللہ پاک سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی تکلیف نہ